اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور رات کو ہم نے پردہ پوش بنایا اور دن کو حصول معاش کا ذریعہ بنایا۔ سورہ نبا کی 10ویں اور 11ویں آیتیں ہیں۔ اس میں اس سے پہلے سے بات سمجھائی جا رہی تھی کہ قیامت کے برپا ہونے کے متعلق اور بعد سے بعد الموت، پھر آخرت والی زندگی، اس کو ذہن نشین کرانے کے سلسلے میں انسان جن چیزوں کو روزانہ دیکھتے رہتا ہے، اس کے اوپر سے گزرتا ہے، اس کی زندگی میں وہ داخل ہیں، اس کے اوپر اس کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم اس میں ذرا غور و فکر کرو تو تم کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس دنیا کے بعد اور ایک جو ہے آخرت والی زندگی ہے، جس میں تم کو اس دنیا میں جو کام کرو گے اس کے مطابق جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ رات اور دن کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اندھیری بنا دیا، یعنی ایسا کہ تم اس کی روشنی سے محفوظ ہو سکو، یعنی روشنی نہیں رہے گی تو نیند آرام سے آئے گی، کیونکہ پچھلی آیت میں نیند کا ذکر آیا تھا کہ ایک آرام کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے نیند کو، اور اس کے ذریعے سے انسان تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے اور پھر سے نئے کام میں اپنے آپ کو لگا لے سکتا ہے۔ تو وہ نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اچھی طریقے سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ رات کو بنایا، اور وہ بھی اندھیری رات، کہ تاکہ سکون کے ساتھ انسان اپنی نیند کو پوری کر سکے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فرمایا، اس کے بعد دن کو انتہائی روشن کر دیا تاکہ معاش کمانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ روشنی میں انسان آسانی سے کام کر سکتا ہے، اندھیرے میں ویسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں جو تم کو نظر آ رہی ہے، اس میں رات اور دن بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی یہ بے مقصد ہے اور ایسے ہی حادثاتی طور پر آ جاتے ہیں کہ رات آ گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، نہیں، بلکہ ایک انتظام ہے ایک قادر مطلق کی طرف سے کہ باضابطہ طریقے سے یہ چل رہے ہیں، اس کو جو ہے کوئی چلا رہا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط اور مستحکم آسمان بنائے۔ آسمانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ انسان آسمان دیکھتا ہے، نظر اوپر اٹھا کر دیکھنے سے اس کو آسمان نظر آتا ہے، تو آسمانوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 7 مضبوط آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے، اس کو مستحکم کیا، اس کی سرحدوں کو مضبوط کیا، ایسے مضبوط کیا کہ اس میں سے کوئی چیز نیچے نہیں آ سکتی، کیونکہ اوپر جو ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ نے جو قائم فرمائے ہیں اور جو اپنے اپنے حدود میں اور محور میں ٹریکس میں جو چل رہے ہیں، اس میں سے کوئی نہ ٹکراتا ہے اور نہ گر پاتا ہے نیچے، اور ایسے انتظامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ایسے لیئرز بنائے ہیں جو اوپر انسان کو جو فضائی لیئر ہے، اس کے بعد سے پھر جو ہے جو انسان جو اوپر کی جو مختلف لیئرز ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بہترین انتظامات کیے ہیں، شیلڈنگ کیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بات آج معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیز کو اللہ تعالیٰ نیچے آنے ہی نہیں دیتے، وہیں پر جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، اسپیس میں ہی رکھ دیتے ہیں، اور کئی ایک لیئرز ایسے بنائے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی محفوظ چھت کی طور پر ہم نے آسمان کو بنایا۔ اس کا مطلب یہی ہے، جب تحقیق کیے تو پتہ چلا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ اس میں لاکھوں کروڑوں قسم کے ستارے اور سیارے جو انتہا سے زیادہ بڑے ہیں، زمین اس کے سامنے ایک ڈاٹ، ایک نقطہ بھی نہیں ہے، وہ چل رہے ہیں آسمانوں پہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام میں جکڑ دیا ہے کہ وہ نہ ٹکراتے ہیں اور نہ گرتے پڑتے ہیں، اور کوئی چیز بھی اس میں سے جو نکلتی ہے، کوئی ریڈیشنز ہے یا دوسری چیزیں ہیں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ وہیں پر روک دیتے ہیں، زمین تک آنے نہیں دیتے۔ یہ سقف محفوظہ کا مطلب ہے کہ محفوظ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا،
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک نہایت ہی روشن چراغ یعنی آفتاب بنایا۔ اور سورج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے سورج میں رکھے ہیں۔ سورج کے بغیر انسانی زندگی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی روشنی اور اس کی حرارت اللہ تعالیٰ نے اس میں جو رکھی ہے، اندازہ کیجئے کہ سورج کتنا بڑا ہے۔ یعنی زمین کے مقابلے میں 3,33,000 گنا بڑا ہے سورج، زمین کے مقابلے میں 3,33,000 گنا بڑا ہے، اور اس کا ٹیمپریچر، اس کی حرارت جو ہے وہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اندازہ نہیں کیا جا سکتا صرف زمین پر اللہ تعالیٰ کتنی بھیجاتے ہیں، 30، 40، میکزیمم 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھیجاتے ہیں، تو لوگ تڑپ رہے ہیں آج 40-42 ڈگری میں گرمی سے پریشان ہیں۔ اس کو کیسے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسے انتظامات کیے ہیں اس کو روکنے کی، دیکھیے آپ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین انتظامات کر کے وہ ٹیمپریچر کو جو ہے ذرا بھی بڑھنے نہیں دیتے، اتنا نہیں بڑھنے دیتے کہ انسانی زندگی ضائع ہو جائے گی اور تلف ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو انتظامات وہاں پر روکنے کے لیے کر دیے ہیں، لیئرز بنا دیے ہیں اس کے لیے کہ وہ ریڈیشنز نیچے تک آنے نہیں پائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسا سورج کو بنا دیا اور اس سے کتنے فائدے انسان حاصل کرتا ہے۔ اس سے پھل پکنے میں مدد ملتی ہے، پھل پک نہیں سکتے اگر سورج کی گرمی نہ ہو، اور سورج کی گرمی اگر برابر نہ ملے انسان کو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو سردی لگ کے وہ مر جا سکتا ہے۔ اور پھر اس سے سمندروں میں جو گرمی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پانی میں، تو بھاپ بن کر پانی اٹھتا ہے، وہ بارش کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایسے بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیے ہیں، اور اتنا دور رکھا ہے اس کو، وہ حساب سے رکھے ہیں کہ 9,30,00,000 میل دور زمین سے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو، 9,30,00,000 میل دور، اور پھر وہاں سے جو ہے روشنی اور حرارت چھن چھن کر آتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین اس کے لیے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ وہاں سے جتنا انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اور جو حرارت کی ضرورت پڑتی ہے اتنی ہی آتی ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی سورج کو راست اگر دیکھنا چاہتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہے اگر لگاتار اس سورج کو دیکھنے کی کوشش کرے اتنی دور سے بھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات تھے وہ نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انتظامات کر دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے پے در پہ مہ برسایا، اور بارش کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھی، زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا انسان۔ اس کو اسی زمین سے سمندروں کا جو پانی ہے اس کو بھاپ بڑھا کر اڑایا جاتا ہے، سورج کی گرمی کے ذریعے سے اس کو اسٹیم بناتے ہیں، اور پھر بادلوں کی تشکیل، اور پھر بادلوں کو ہواؤں کے دوش پر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں وہاں پر لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر برسا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کو مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بات بتایا ہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے پھراتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ یعنی پہلے تو بادلوں کو ملاتے ہیں اور پھر اس کو تہ بتہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے درمیان سے پانی کے قطرے نکالتے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فرمایا، یعنی اس کو چلاتے ہیں ہم اور ایک مردہ زمین کی طرف لے جا کر اس سے جو ہے بارش کو برسا دیتے ہیں۔ یہ تمام انتظامات اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے کیے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی زمین سے سمندر سے جو بھاپ بن کر جو اٹھتی ہے تو وہ اس کو جو ہے بالکل پاک و صاف کر کے اٹھاتے ہیں، اس میں سے کسی قسم کی کوئی امپیورٹیز کو لے کر اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ جو اس کو جو امپیورٹیز ہوتے ہیں اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہے وہ بھاپ بنتے وقت، اور پھر وہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ پیور پانی، اس کو نتھرا ہوا صاف انسانی ضروریات کے لیے جو ہے بالکل ریڈی جو ہوتا ہے وہ پانی اللہ تعالیٰ وہاں سے جو ہے پھر سے برساتے ہیں، جو انسانی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، جو بالکل میٹھا اور صاف ستھرا پانی ہوتا ہے۔ وہی سمندر کا گندا پانی اور کھارا پانی اس کو اللہ تعالیٰ بھاپ بنا کر اٹھاتے ہیں۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے کیے ہیں۔ اس میں غور و فکر کی اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے انتظامات کیے ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزی پیدا کریں اور گھنے باغ اگائیں۔ یعنی نہ صرف پانی پینے کے کام آتا ہے
بلکہ اس سے بے شمار فائدے ہیں۔ انسان کی ساری غذائی ضروریات بھی اسی سے ہوتی ہے۔ زمین سے جو نباتات نکلتے ہیں بغیر بارش کے ہو ہی نہیں سکتا، وہ کتنا کوشش کر لے انسان، یعنی ساری اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوتے ہیں، گروتھ، وہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اگر بارش نہ ہو تو۔ بارش کے انتظار میں بیٹھے رہتا ہے، ساری دنیا بارش کے انتظار میں رہتی ہے کہ بارش کب برسے اور پھر ڈیولپمنٹ ہو اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے لگائی ہے اس سے فائدہ ہم اٹھا سکیں۔ تو میوہ جات بھی ہیں، اناج بھی ہے، غلہ جات بھی ہیں، پھل اور پھلاری اور ترکاریاں، سب کچھ اس سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، گھنے باغ جو ہے اور درخت اس سے نکالے جاتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام باتیں ہم تم کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں تم کو دے کر ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ایک دن ہم اس کا حساب و کتاب لیں گے۔ یعنی جو منکرین قیامت ہے ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو اپنی عقل سے سمجھو اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں، نظروں کے سامنے، زمین اور آسمان اور سورج کی تپش اور گرمی اور روشنی اور اس طریقے سے بارش کا برسنا اور تمہاری خود اپنی ذات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، تم کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے بہترین نیند کا ذریعہ نیند جو رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ تم پہ سونا اور بیدار ہونا، اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں، پہاڑ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں تم کو بتا کر یہ دکھلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے پیچھے کچھ راز ہے۔ دو باتیں نمایاں طور پر اس سے اگر تم سمجھو تو تم کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ساری چیزیں بنانے کے پیچھے کوئی ایک قادر مطلق کوئی ذات ہے، کسی کی قدرت کام کر رہی ہے، اس کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں تھی، نے اس کو بنانا اور پھر اس کو باضابطہ طریقے سے چلانا، صرف بنا کر چھوڑ نہیں دینا بلکہ ایک نظام میں جکڑ دینا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز اپنے نظام سے ہٹ نہیں سکتی، یہاں پر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر رکھا ہے، وہ بالکل اسی کے مطابق کام کرتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہم تو صرف زمین پر رہ کر دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان میں کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے باندھ کر رکھا ہے، یہ تمام چیزیں ایک قدرت ہے اس کے پیچھے جو کام کر رہی ہے۔ اور دوسری بات ہم اگر غور و فکر کریں تو یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، ایک ساری کائنات یا ساری چیزیں حکمت کے، ایک عظیم حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بنایا ہے، یہ بات سمجھ سکتے ہیں ہم، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو شعور دیا ہے، جو خیر و شر میں جو ہے جو فساد ہوتا ہے اس کے تعلق سے، شر کے فساد سے بچنے کے تعلق سے اور خیر کی طرف آمدہ کرنے کے لیے جو عقل اور سمجھ اور فہم عطا فرمائی ہے، اس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اور اس کو جو تصرفات کا مالک بنایا گیا ہے دنیا کی بہت سی چیزوں کے متعلق، تو وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کو کہ یہ ساری نعمتیں اور ساری چیزیں مجھے یوں ہی مل گئی ہے اور بس میں اس کو جیسے چاہے استعمال کرتا پھروں، نہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا اور تم کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، تم کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور تم کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ تم یہ ساری نعمتیں کس طریقے سے استعمال کریں، اور تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کا صحیح استعمال تم نے کیا تھا، تمہارے اختیارات کا یہ غلط اختیار جو ہے کیا تھا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، فرمایا ایک مقام پر سورہ مومنون میں، یعنی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایسا ہی بیکار بنا دیا گیا ہے، اب بس فضول ناکارہ کچھ کام نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے امتحان اور آزمائش کے لیے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں اس کو دے دی گئی ہے اور اس کو امتیاز دیا گیا ہے اور اس کو قدرت دی گئی ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ تم جیسے چاہے اس کو استعمال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضیات یہ ہے، تم کو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن تم اگر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو گے تو پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک بھلائیاں ہی کرتے جائے، زندگی بھر بھلائیاں کرتے 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 مر جائے اور ختم ہو جائے، اور ایک دوسرا انسان ہے برائیاں ہی کرتا جا رہا ہے، برائی کرتے 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 مر جا رہا اور ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے؟ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر یقیناً نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہے، دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو اچھا کام کرے گا
تو پھر یقینی بات ہے اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے، اس کی جزا ملنی چاہیے، اور جو برا کام کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عمل کرے گا، تو پھر اس کی بازپرس ہونی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ دنیا میں یہ ممکن نہیں تھا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انتظام نہیں رکھیں، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دکھلاتے ہیں انسان کو، تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہیں کا یہیں پر ختم ہو گیا، یہاں پر ختم نہیں ہوا، اصل جزا اور سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے۔ وہ علیم و خبیر کی عدالت اللہ تعالیٰ نے جو قائم کی ہے، اس میں سارے فیصلے ہوں گے، بے لاکھ فیصلے ہوں گے۔ ایک دن ایسا آنا ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر تو بے انصافی ہوتی ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، تو ان کو جو حقوق جن کے بچے ہوئے ہیں ان کے حقوق ان کے ملنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہونا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آ جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے زندگی میں جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کو ہم نے ظاہر نہیں فرمایا ہے، لیکن آنے والی ہے، یہ بات یقینی ہے۔ اور کس لیے آنے والی ہے اس کے تعلق سے بھی اسی آیت میں بتا دیا کہ تاکہ عمل کرنے والے کو اس کی جزا اور سزا ملے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کی تمہیں جو ہے جزا اور سزا ملنی چاہیے، اور ایک دن ایسا مقرر ہم نے کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں تم کو جو مہیا ہیں، تم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی، وہ ذمہ داریاں اگر تم صحیح نہیں نبھاؤ گے تو تمہیں انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور فیصلے کا دن تو مقرر ہے، اس دن تم سب کو آنا ہوگا، اولین اور آخرین سب کے سب اللہ کے ہاں جمع ہوں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونک ماری جائے گی تو تم اپنی خبروں سے فوج در فوج نکل کر کھڑے ہوگے، اس وقت تم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوگے اور ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔